بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ اجتہاد کی بنیادی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اب جو آ، آخری کتاب اللہ کی ہم تک پہنچی ہے، قرآن مجید، یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جب انہوں نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ہم نے مان لیا، لیکن کن کے توسط سے ہم تک پہنچے؟ لاسٹ پرافت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کی علمیت، افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، اللہ نے کہا کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ نبوت بھی ختم ہو گئی، خاتم النبیین کا ٹائٹل دے دیا اور رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے دیا، اور دین جب مکمل کیا تو کانسٹیٹیوشن بھی مکمل آ جانا چاہیے، تو کانسٹیٹیوشن مکمل آ گیا قرآن کی شکل میں۔ اب چھوٹے چھوٹے معاملات آگے دنیا میں پیدا ہونے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن معیار چونکہ کتاب رہنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کئی مسائل پیدا ہوں گے تو ان مسائل کا اگر ذکر قرآن میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہمارے پاس ہے، حضرت معاذ ابن جبل کی۔ جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو حضور کو معلوم تھا کہ وہاں کئی مسائل ایسے ہوں گے۔ یمن کیونکہ اتنے وہ 1000 میل سے زیادہ دور تھا، تو وہاں کی روایات، کلچرل، ان کی جو بھی رہن سہن کے انداز، ان کے مسائل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا کہ معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے کروں گا۔ اگر معاذ قرآن میں نہ پاؤ تو پھر حضور آپ کی زندگی میں جو چیزیں میں نے مشاہدہ کی ہیں، آپ کی سننا اور آپ کی احادیث، ان کو میں پیش نظر رکھ کر فیصلے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی درست ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں تو قرآن کی اسپرٹ کے اگینسٹ بات ہی کوئی نہیں کرتا، تو میرا بھی معیار تو قرآن ہی ہے۔ ہمارا ایک ایمان یہی ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر آپ میری زندگی میں بھی وہ مسئلہ نہ پاؤ، نہ میرے سامنے آیا ہو، نہ حل دیا ہو، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں قرآن اور آپ کی سننا اور احادیث، قول، افعال، سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن سے فیصلہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا درست، یہ ہے اجتہاد۔ لہذا موجودہ دور میں بھی کئی ایسے مسائل پیدا ہوئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نہیں تھے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قرآن و سنہ کی روشنی میں کیسے حل کرتے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے اسے کہتے ہیں قیاس، انگلش میں کہتے ہیں انالوجی۔ قیاس کیا ہے؟ کہ اس طرح کی چیزیں قرآن سے ڈھونڈنی ہے کہ اس طرح سے ملتے جلتے کوئی واقعات اور فیصلے موجود ہیں۔ اب اس کا ایک سب سے بڑا ہم مثال دیتے ہیں، وہ ہے شراب جب ممنوع قرار دی گئی۔ شراب جب ممنوع قرار دی گئی تو علماء اس کی علت ڈھونڈتے ہیں، وجہ ڈھونڈتے ہیں، کس وجہ سے؟ وجہ اس لیے کہ وہ انسان کے ذہن میں انتشار اور فتور پیدا کرتا ہے، اس کو سلا دیتی ہے، ذہن کا جو اصل کام ہے اس کو کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے کہا کہ اسے نہ پیو۔ وہ آپ کو شعور میں رکھنا چاہتا ہے، اس نے لاجیکل فیصلے کروانے ہوتے ہیں، آپ کے اعمال کی گرفت کرنی ہوتی ہے اللہ نے۔ اگر آپ اپنے عمل کی ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں نہ رہیں، اس عمل کو وہ کیسے درست قرار دے گا، اور اس انداز کو؟ کیونکہ جب آپ نشے میں ہو گئے تو اس میں تو آپ ذمہ داری نہیں لیتے۔ اجی مجھے تو پتہ نہیں تھا میں اس وقت کیا تھا، کہاں تھا، میں نے کیا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اس کیفیت میں جانا حرام ہے۔ لہذا شراب ممنوع قرار دی گئی اپنی اس وجہ سے، نشے کی وجہ سے۔ لہذا اس سے اجتہاد کیا ہوا کہ اس دور میں جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، حشیش ہو، ہیرن ہو، آئس ہو، اس کو کوئی بھی نام دے دیں کیمیکل کا، جو آپ کے ذہن میں فطور پیدا کرے، اس طرح کی کیفیت پیدا کرے جو شراب کرتی ہے، گویا کہ اس میں وہ علت موجود ہو، تو وہ بھی منع قرار دی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں قیاس کرنا۔ اب بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دشواریاں نہیں۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ دیکھیں اب جنگل میں، ڈیزرٹ میں ہو، پانی میسر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز لازمی پڑھنی ہے، تو پانی تو ہے نہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی چونکہ پانی نہیں تھا، میں وضو نہیں کر سکا تو میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے وہاں تیمم کر لو، ایسے زمین پر ہاتھ مارو، مٹی پر، اور اس کو ایسے کر لو اور چہرے پر مسح کر لو، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، میری طرف سے معاملہ پورا ہو گیا، اور نماز ادا کر لو۔
گویا کہ دشواری سے نکالا، آسانی پیدا کی۔ بے شمار آپ کی زندگی میں مسائل ہیں جو کہ پھر ہم قیاس کر لیتے ہیں، اس سے آپ کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اصل روح، اصل فرض جو ہے وہ قائم رکھا آپ نے، کیونکہ نماز معاف نہیں ہے کہ اتنے بڑے فائدے جو ہیں نماز میں پنہا، وہ ایک وضو کی وجہ سے اسے محروم نہ ہو جائے۔ وہ تو اللہ کے ہاں آپ کی جواب دہی اور آپ کا احتساب کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے سامنے پیشی ہوتی ہے اس دربار میں، اس پیشی سے میں نے بگانا نہیں، آپ کو پیشی کرنی ہے، نماز پیشی ہے اللہ کے حضور، دو نمازوں کے درمیان گزارے ہوئے وقت کا حساب دینا ہوتا ہے۔ کہ پانی نہیں تھا، اللہ کہتا پانی کو چھوڑو، میرے دربار میں ضرور حاضر ہو جاؤ۔